شیطان فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رہتا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ آدم اور آسمان پر یہ شور ہے، غلغلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس نے اپنے عبادت و ریاضت کے گمان پر یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ لائق کون اس کا ہو سکتا ہے۔ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کے حکموں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، تو کیا آپ ایسے کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خوریزیاں کرے گا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جس کو تم اس دنیا کے اندر حیات سے ہیں۔ اس وقت تک ان کو مہلت دے رکھی ہے، شیطان اغوا کرتا ہے، پھر لوٹو، پھر اغوا کرتا، پھر لوٹو، اسی کے نام توبہ ہے، اسی کے نام رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو۔ توبوا الی اللہ ہے جمیعاً، سارے کے سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یہی شکل ہے تمہارے فلاح پانے کی۔ اور قرآن میں اعلان کر دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس واسطے اس سے دشمنی کا برتاؤ کرو، اس کو دشمن سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد، نماز، روزہ، عبادات، تلاوت، ذکر، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، کتابوں کا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، دینی مجالس کا اختیار کرنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق و محبت پیدا کرنے والی ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس سے کنارے کرتا ہے، لگا دیتا ہے بیکار کاموں میں، ممنوعات میں، جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس میں لگا دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا،
جو میری یاد سے اعراض کرے گا، غفلت برتے گا، کسی اور طرف جائے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کیوں؟ بھیجا گیا آخرت کے واسطے اور تنگی کا سامان کر رہا ہے، دوری کا سامان کر رہا ہے۔ تھوڑی سی زندگی دیا، عمر دیا ہے، اتنے میں کر لو تمہیں ابد الآباد کی فلاح سے نواز دیں گے، ابد الآباد کی راحت سے نواز دیں گے، لیکن تھوڑی سی توجہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس کو کر نہیں پا رہا، بس لگا ہے اعراض میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، جو دنیا میں غلط طریقے سے پڑے گا، وہ دنیا جو بندہ حاصل کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے حاصل کیا، صحابہ حاصل کیا ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا جو اللہ سے غافل کر دے، ایسی دنیا کو اگر پسند کرتا ہے تو اس کا آخرت کا نقصان لازمی ہے، نقصان اپنا کر رہا ہے مگر پتہ نہیں پا رہا۔ ومن اضر آخرتہ، من احب آخرتہ اضر بدنیا ہو، جو آخرت والے اعمال کرے گا اسے دنیا کا نقصان تو کرنا پڑے گا، نقصان چھوڑنا، نقصان ہوگا دنیا کا۔ ضدان مفترقان ای تفرقی، دونوں میں دوری ہے اور انتہائی دوری ہے، لیکن نہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی فکر ہے، نہ صحیح ڈھنگ سے رکوع سجدہ کرنے فکر ہے، آئے ٹھکا ٹھک مار لیا، چلے گئے، کام ہو گئے۔ قوما اور سجدہ درمیان میں تو ایک دم جیسے کیا نام کی انگارے بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے میں جاتے جب بھی انگارے بیٹھے ہوئے ہیں، رکوع میں جاتے جب بھی انگارے بیٹھے ہوئے ہیں، رکوع میں جھکے نہیں، سر اٹھا لیا، پیشانی زمین پڑی نہیں، سر اٹھا لیا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن کم سے کم ایک تسبیح کی مقدار تو رکو۔ تعدیل ارکان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، لیکن ابو یوسف اور دوسرے ائمہ کے ہاں کیا ہے؟ فرض ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو سکون سے ادا کرنا، اس کی مقدار فقہا لکھتے ہیں کم سے کم ایک تسبیح۔ یہ تو حضرات کے نزدیک فریضے کا درجہ ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں کہ سر جھکا لیا، کمر جھکا لیا، سر نیچے کر لیا اور رکا نہیں، رکوع ہو گیا، پیشانی زمین پر رکھ دیا، سجدہ ہو گیا، لیکن تعدیل ارکان ان کے ہاں بھی واجب ہے اور دوسرے حضرات کے ہاں جو ہے وہ فرض ہے۔ قوما میں بالکل نہیں رکتے، قوما بھی ایک فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا جلسہ، ایک دم آئے نہیں کہ بات تو بیٹھتے بھی نہیں، وہیں سے واپس چلے جاتے سجدے میں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، یہ شیطان کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ جب نیت باندھے گا تو شیطان کوئی کام یاد دلا دے گا۔ اگر پہلے آیا نماز پڑھ لیتے، نماز تک چلتے ہیں، تو شیطان اجلت بازی کرا دے گا۔ کیوں؟ وہ ایسے جسم میں چلتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ ان شیطان یجری مجری الدم، جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے اس طریقے سے شیطان دوڑتا ہے اور بس ادھر لگا دیتا ہے۔
نماز سکون کے ساتھ پڑھو تو انشاءاللہ پوری زندگی سکون سے گزرے گی اور تمام اعمال میں صحیح ڈھنگ جو ہے نصیب ہوگا۔ نماز ہی اصل تھرمامیٹر ہے ناپنے کا پیمائش کا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وقال الشیطان لما قضی الامر، اس دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا اور انتقال کے وقت بھی آ کر کے پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہونے پائے، پوری صحیح کرتا ہے۔ اور پھر آگے قبر کا منظر آتا ہے، میدان محشر کا منظر آتا ہے۔ اب یہاں سے تو اس کا قابو نہیں چلے گا۔ انتقال کے بعد تو معاملہ کیا ہو گیا؟ نمبر لگ گیا، امتحان ہو گیا، کاپی اب جچی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آگے جو ہے میدان محشر میں حساب ہوگا اور وہی جو اعمال لکھے گئے ہیں وہ سامنے پیش ہوں گے۔ وہاں تو اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اپنی اپنی ٹولی الگ بنا لو۔ دنیا میں ہم نے ایک جگہ رہنے کے لیے اجازت دے دی تھی، ایک دوسرے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کام کاج کرتے تھے، سب کچھ رہتے تھے، سفر کرتے تھے، عذر میں رہتے تھے، دوستانہ تھا، تعلقات تھے۔ یہاں نہیں چلے گا یہ۔ یہاں تو جو ہم نے حکم دیا تھا اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا کہ کون پابند ہے، کون پابند نہیں رہا، اور پابند رہا اور پابند نہیں رہا۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ تو پل صراط پار ہی نہیں کر پائیں گے۔ جی پیچھے منافقین کا تذکرہ آتا ہے، پیچھے کھڑے رہیں گے، اور جب جو لوگ گزر رہے ہوں گے مومنین صالحین، ان کو اللہ تعالیٰ روشنی دیں گے۔ پل صراط جہنم کے اوپر قائم کی گئی ہے، انتہائی تاریکی ہے اس پہ، جہنم کی آگ کالی ہو گئی ہے، تو بغیر روشنی کے جانا جو ہے اس پہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو روشنی عطا فرمائیں گے اور بہت سری اس سیری کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اور منافقین ان سے کہیں کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ادھر چہرہ کرو، ذرا ٹھہرو، ہم کو بھی ساتھ لیتے چلو، تمہاری لائٹ میں ہم بھی چلیں، بڑا اندھیرا ہے۔ تو ان کو اجازت نہیں ہے، کیا کہہ دیں گے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، وہیں بٹرا وہیں لے لو، یہاں کسی دن اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں دھلائی کے واسطے ڈالے جائیں گے، وہ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، لیکن کفر شرک تو نہیں ہے، ہاں معصیت ہے، اس کی دھلائی نہیں ہوئی ہے۔ جہنم میں ان کو دھلائی کے واسطے بھیج دیا جائے گا، وہاں سے دھلائی کر کے آ جائیں گے۔ پھر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالی موت کو ایک میڈے کی شکل میں لا کر کے جنت و جہنم کے بیچ میں ذبح کروا دیں گے۔ اور اعلان کر دیا جائے گا خلود لا موت، اب ہمیشہ ہمیں جو جہاں وہی رہنا ہے، موت آنے کی نہیں ہے، ہمیشہ رہنا۔ اس دن مسلمانوں کو، مومنین کو جتنی خوشی ہوگی، حدیث پاک میں آتا، کبھی اتنی خوشی نہیں ہوگی، اور کفار کو جتنا غم ہوگا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب شیطان کو لوگ کوسیں گے، اسی نے ہم کو گمراہ کیا،
اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، شیطان کی طرف جو نسبت کریں گے تو شیطان کی تقریر جہنم کی قرآن نے ذکر کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کے جنت میں رہنے کا، جہنمی جہنم میں رہنے کا، تو کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اور بہت سچا اور پکا وعدہ کیا تھا، وعد الحق، وعدتکم، میں نے بھی ایک وعدہ کر لیا تھا۔ معاشرہ ہم تو کہتے تھے میں نے بھی ٹانگ لڑا دی تھی، فاخلفتکم، میں خلاف کر گیا۔ اللہ کی صفت ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میری صفت یہ نہیں ہے، کہیں پڑھا ہے کیا؟ فلا تلومونی، خبردار زبان مت ہلانا میرے خلاف۔ غلوموا انفسکم، اپنے کو ملامت کرو، اپنے کو تھپڑ مارو، تم مان کیوں گئے؟ نبی کی نہیں مانے، میری طرف کیوں چلے آئے؟ جس شیطان کی دشمنی سے اور جس شیطان کی چالوں سے ہم نے اپنی دنیا کی چیزوں کا نقصان کیا، نمازوں کا نقصان کیا ہے، اور ایک جماعت نے کیا کیا؟ ایمان ہی کا نقصان کر دیا، ایمان پہ آئے ہی نہیں، اور آئے تو نماز سے بے فکری، آئے تو زکوٰۃ سے بے فکری، آئے تو رمضان کے روزوں سے بے فکری، ہے نا؟ حج واجب ہو گیا، جا ہی نہیں رہے ہیں، کر ہی نہیں رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اور بوڑھے ہونے کا اور بوڑھے ہونے کا۔ اس طریقے سے جو احکام الہیہ ہیں ان سے کیا ہے؟ بے فکر ہیں۔ یہ بے فکری کس نے ڈال رکھا ہے؟ سب کے ساتھ شیطان مسلط ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کی یاد سے جو جتنا غافل ہوتا ہے شیطان، اس پہ اتنا مسلط ہوتا چلا جاتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے پھندے میں آ رہا ہے، یہ تو آ رہا ہے۔ اور جیسا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ویسا پڑھا لکھا شیطان مسلط کیا جاتا اس پہ، خوب اپنے فن کے ماہر ہیں وہ، اور ہمارے کیا کہتے ہیں؟ ہری گھاس دکھاتا ہے، امیدیں دکھاتا ہے، آخرت کی امیدوں کو دنیا کی امیدوں پر ترجیح دیجیے، آخرت کے اعمال کو دنیا کے اعمال پہ ترجیح دیجیے۔ کوئی دوسری زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ جنت میں ایک فکر یہ ہوگی کہ اور کر لیا ہوتا، فلاں بھی نیکی کر لیا ہوتا، فلاں نہیں کر لیا ہوتا۔ اس واسطے ہر نیکی میں جو ہے نام لکھانے کی فکر کرنی چاہیے، اور ہر طاعت کو اپنانے کے واسطے قدم بڑھانا چاہیے۔ نئی زندگی نہیں ملے گی، نئی عمر نہیں ملے گی۔ پھر زبان کی حفاظت، غیبت، کسی کی برائی، آنکھ کی حفاظت، بدنگاہی، کسی گھور کو دیکھنا وغیرہ، کان کی حفاظت۔ کان بھی کیا ہے؟ کان بھی دل تک پہنچانے کا آلہ ہے، اور آنکھ بھی دل تک پہنچانے کا آلہ ہے، صرف آنکھ ہی نہیں ہے، ہے نا؟ کان سے جو بات سنی، کسی حسینہ جمیلہ کا گانا سنا اور کان میں گیا، اور وہاں سے کیا ہوا؟ اس کے تصورات ہوئے۔ صرف آنکھ سے دیکھنے سے تعلق نہیں پیدا ہوتا، کان سے سننے سے بھی کیا ہوتا؟ لگا ہوتا ہے۔ زبان سے بات کرتا ہے اور کان سے سنتا ہے، تو زبان سے بات کر کے کان سے سن کر کے قریب ہوتا ہے، پھر معاصی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ نہیں صرف آنکھ ہی سے معاملہ ہوتا ہے، آنکھیں دو چار ہوتی ہیں، دو چار ہو گئے تو کیا ہوا؟ گڑبڑ ہو گیا،
ہے نا. ہاں یہ ایک مسئلہ ہے جو بڑا خطرناک ہے. اسی واسطے نگاہ ڈالنے کو اور نگاہ ملانے کو منع کیا گیا. کیوں؟ اس واسطے آگے معصیت کا دروازہ کھلے گا، بائے معصیت مفتوح ہو جائے گا. بہت ہوشیار رہنے کی چیز ہے. اور کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا. کچھ وقت برباد تو نہیں کہیں گے ہم، کچھ وقت تو نکالنا پڑے گا. اگر ہم نے اللہ کی طرف توجہ کر لیا اور اپنے کو ذاکر بنا لیا تو ہمارا ہر وقت طاعت میں گزر جائے گا. ہر وقت طاعت میں گزر جاتا ہے نا. ہمارا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، بات کرنا سب عبادت میں لکھا جائے گا. کب لکھا جائے گا؟ جب ہمارا ہر قول، فعل، نگاہ اور سننا سب کیا ہوگا؟ مرضی مولا کے مطابق ہوگا. اور مرضی مولا کے خلاف جو ہے ہم پرہیز کرتے چلیں گے تو اللہ تعالی ہمارا ہر وقت کا جو ہے حساب ہمارے نام پہ نیکی لکھیں گے. سویا تو سنت کے مطابق، اٹھا تو سنت کے مطابق، چلا تو سنت کے مطابق، لباس پہنا تو سنت کے مطابق، اور کسی بات کا تو سنت کے مطابق، جہاں تہاں سنت کے مطابق، گھر میں بھی سنت کے مطابق، باہر سنت کے مطابق، سفر حضر سب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق بتایا ہے اس سے سرے منہ بال کے برابر انحراف نہیں کرنا چاہتا. اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، یا اللہ توبہ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کیا ہے؟ توبہ ایسا پانی ہے جو بدن سے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اور اللہ کے خوف سے جو آنسو کا قطرہ گرتا ہے وہ دل کی دھلائی کر دیتا ہے، جسم کی دھلائی کر دیتا ہے. نکلتے ہیں چند قطرے آنکھ سے، ان چند قطروں کی وجہ سے دل کی دھلائی ہو جاتی ہے. دل کے اندر حق آنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، استعداد پیدا ہو جاتی ہے. جو غبار آتا ہے اللہ کے سامنے آنسو کے قطروں سے کیا ہے؟ وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے جو آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ہو وہ اللہ کو وہ پسند ہے. تو کبھی روتے ہیں جی. مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے شمس الدین، اور آتے تھے، اب معذور ہو گئے ہیں. مولانا کے بعد مجھے دروازے پہ ملے، سلام کیا تو بڑے عجیب انداز سے کہا، بھائی دعا کیا، بھائی دعا کیا، ہم سے کچھ ہو نہیں پہنچے، خالی تہجد تنیب روئے لئی تھے. تہجد میں جہاں رو کاروبار کرتے تھے، ہائے تہجد میں تنیب روئے لئی تھے. کیونکہ جہاں رو کاروبار کرنے والے تھے، مولانا صاحب نے بھی کیا، ایک آدھ زبان تو ان کی نکل ہی جاتی تھی. معمولی چیز ہے. میں نے کہا جی اس شخص کو دیکھیے، تہجد میں صرف لو رہتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ رہا وہ، لیکن مطلب اور نیکیاں اس کی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نہ معلوم کون سی نیکی پسند آ جائے، اور تہجد کا رونا اس کو کیا ہو جائے. ہمارے اندر علم کا غرور، فہم کا غرور، نہ معلوم کیا کیا غرور آتا ہے، اور ان کے اندر تو کیا ہم کو کچھ آتا رہتا نہیں. بس تہجد میں روتا ہوگا تو ایسی کیا ہے، آنکھ ڈڑبا جاتی ہے کیا، اللہ سے کچھ مانگتا ہوگا، کچھ درخواست کرتا ہوگا، اس کی وجہ سے کیا ہے، کچھ دل بنتا چلا جاتا ہے، دل بنتا چلا جاتا ہے. اس واسطے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے ضرورت ہے کہ اللہ تعالی متوجہ ہو جائے گا تو کام دنیا کا ہوتا رہے گا، لیکن ذکر، اذکار، تلاوت، نماز، یہ وہ اللہ کی یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آتا ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی احیانہ کل احیانہ، ہر وقت آپ ذاکر رہتے تھے، آپ بھی ہر وقت میں ذاکر بن سکتے ہیں. اس لیے توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں.